امریکہ کے نو منتخب اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاناما نہر پر امریکہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے پاناما پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ نہر کے استعمال پر حد سے زیادہ راہداری فیس وصول کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاناما نہر کو غلط ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے اور اس معاملے پر امریکی موقف کو سخت کرنے کا ان کی طرف سے واضح اشارہ دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ چین نہر پاناما میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ ایریزونا میں ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ کیا کبھی کسی نے پاناما نہر کے بارے میں سنا ہے؟ ہمیں ہر جگہ لوٹا جا رہا ہے اور پاناما نہر بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ نہر کو دہائیوں پہلے پاناما کے حوالے کرتے وقت کچھ شرائط رکھی گئی تھی جن پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ٹرمپ مزید کہتے ہیں کہ یہ نہر پاناما اور اس کے عوام کو دی گئی تھی، لیکن اس میں قانونی شکیں موجود ہیں۔ اگر ان اصولوں پر عمل نہیں کیا گیا تو ہم مطالبہ کریں گے کہ یہ نہر مکمل طور پر اور بلا شبہ امریکہ کو واپس کی جائے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر بھی پوسٹ کی ہے جس میں امریکی پرچم کو پاناما نہر پر لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی نہر میں خوش آمدید۔ پاناما کے صدر جوز راؤل مولینو نے ٹرمپ کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے ایک ریکارڈ شدہ پیغام میں کہا ہے کہ پاناما کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاناما نہر کی انتظامیہ پر کسی بیرونی قوت کا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ انہوں نے چین کی طرف اشارہ کیا کہ چین کا ایسا کوئی عمل دخل نہیں ہے جسے کہا جائے کہ چین اس پر کنٹرول حاصل کرتا جا رہا ہے اور ہم اپنے قومی مفادات کا دفاع کرتے رہیں گے۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پاناما کے صدر کی طرف سے صدر مولینو نے ٹرمپ کے الزامات کے جواب میں مزید کہا کہ نہر کے استعمال پر عائد فیسوں کا تعین شفاف طریقے سے کیا جاتا ہے اور یہ عالمی تجارت کے معیارات کے مطابق ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ پاناما نہر جو بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو جوڑتی ہے ابتدائی طور پر امریکہ کی ملکیت تھی اور 1999 میں ایک معاہدے کے تحت پاناما کو منتقل کی گئی تھی۔ یہ نہر عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے اور اس کی اہمیت اقتصادی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ ٹرمپ کے بیان نے عالمی برادری میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ بیان امریکی سفارتکاری میں ممکنہ جارحانہ تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسی دھمکیاں خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتی ہیں اور امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پاناما نہر پر کسی ممکنہ تنازع کے اثرات عالمی تجارت پر بھی پڑ سکتے ہیں جس کے باعث خطے کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھتے ہیں۔ پہلے ملک پاناما کی، پھر پاناما کی نہر کی تاریخ اور تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کے محصولات کی بات کریں گے۔ ریپبلک آف پاناما وسطی امریکا میں واقع ہے۔ دارالحکومت اس کا پاناما سٹی ہے جس کی کل آبادی 40 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ پاناما کے مغرب میں کوسٹا ریکا اور جنوب مشرق میں کولمبیا واقع ہے۔ 1903 میں پاناما کولمبیا سے آزاد ہو کر ایک خود مختار ملک بن گیا تھا۔ یہ انتہائی سرسبز ملک ہے۔ اس میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جبکہ کچھ جگہوں پر اونچے اور خشک پہاڑ بھی ہیں۔ جغرافیائی طور پر اسے اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے ایک طرف بحیرہ اوقیانوس اور دوسری طرف بحر الکاہل ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے جو مشرق سے مغرب تک بے شمار ملکوں کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ پاناما کی معیشت کا زیادہ دار و مدار اس نہر پاناما کی آمدن سے ہے کیونکہ اس نہر کے ذریعے گزرنے والے تمام بحری جہازوں سے نہر کے استعمال کا معاوضہ $2 لاکھ وصول کیا جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے، ایک دفعہ پھر غور کیجئے کہ ایک جہاز سے $2 لاکھ معاوضہ وصول کیا جاتا ہے، کرایہ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس منفرد آبی گزرگاہ کو تلسماتی گزرگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ امریکن سوسائٹی آف سول انجینئرز نے اسے دنیا کے 7 عجائب
عجائبات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس کے جغرافیائی محل وقوع اور تکنیکی پہلوؤں کا احاطہ بھی کرنا ہوگا۔ جب ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دنیا کے دو بڑے سمندروں بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے دو بڑے بر اعظم نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ان دونوں بر اعظموں کے درمیان خشکی کا طویل بال کھاتا ٹکڑا بھی دکھائی دیتا ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف جاتے ہوئے بتدریج پتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور میکسیکو سے شروع ہو کر پاناما پر ختم ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہوئے جنوبی امریکہ کے بر اعظم سے مل جاتا ہے۔ اس بر اعظم پر بحیرہ اوقیانوس اور بحر الکاہل کا درمیانی فاصلہ گھٹ جاتا ہے اور پاناما میں ایک مقام پر محض 50 میل رہ جاتا ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے اگر کوئی سمندری جہاز امریکہ کی مشرقی جانب سے مغرب کے کسی ملک جانا چاہتا تھا تو اسے خشکی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے پورے جنوبی امریکہ کا چکر لگا کر کم و بیش 10,000 میل کا فاصلہ لگ بھگ ایک ماہ میں طے کرنا ہوتا تھا۔ جن ممالک کو امریکہ کے مغرب میں تجارتی سفر کرنا پڑتے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اس 50 میل کے خشکی کے ٹکڑے کو کسی طرح جہاز لانے کے قابل پانی میں تبدیل کر دیا جائے تو بحیرہ اوقیانوس سے براہ راست بحر الکاہل میں اترنے کا شارٹ کٹ نکل آئے گا۔ اس زمانے میں پاناما کا علاقہ کولمبیا کے زیر اثر تھا۔ نہر پاناما کی تعمیر کا قصہ لگ بھگ 140 برس قبل شروع ہوا۔ چونکہ اتنا بڑا منصوبہ پاناما جیسی چھوٹی اور محدود وسائل والی ریاست کے لیے ممکن نہ تھا، اس زمانے میں ہسپانیہ کی سلطنت عروج پر تھی اور پوری دنیا میں اس کی ترقی اور نئی آبادکاری کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس لیے اس نے یہاں آ کر نہر بنانے کا ارادہ کیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی عدم دلچسپی کے باعث یہ منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا اور ہسپانوی حکومت کو اس دعوے سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کے بعد کولمبیا کی حکومت نے فرانس کی ایک کمپنی کو یہ علاقہ یہاں دونوں سمندروں کے درمیان نہر بنائی جا سکتی تھی 99 سالہ لیز پر ایک معاہدے کے تحت دے دیا۔ اس کمپنی کے انجینئر فرڈینینڈ نے 1881 میں اس علاقے میں کام کی شروعات کی، جس میں 17,000 مزدور کھدائی پر مامور کیے گئے۔ یہ مزدور زیادہ تر ویسٹ انڈین تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ منصوبہ 22,000 مزدوروں کی ہلاکتوں کے باوجود بھی ادھورے کا ادھورا ہی رہا، کیونکہ اس علاقے میں ملیریا اور یرکان کی جان لیوا وبا اچانک پھوٹ پڑی۔ علاوہ ازیں مٹی کے تودے گرنے سے بھی ہلاکتیں روز کا معمول بن چکی تھیں۔ دوسری طرف یہاں چند گھنٹوں کی بارش مہینوں کے کام کو ملیا میٹ کر دیا کرتی تھی، جس کے باعث فرانسیسی کمپنی کو بھی یہ منصوبہ 1889 میں ادھورا چھوڑ کر واپس جانا پڑ گیا۔ اب متحدہ امریکہ ہی واحد ملک تھا جو اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نہر کی تعمیر سے سب سے زیادہ مفادات متحدہ امریکہ کے ہی وابستہ تھے۔ اس لیے پاناما نے 1903 میں متحدہ امریکہ کے ساتھ 99 سالہ لیز پر اس نہر کی تعمیر کا معاہدہ کر لیا۔ امریکہ نے فرانس کی ناکامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو منصوبہ بنایا، اس کے تحت دونوں سمندروں کو مدغم کرنے کی بجائے یہاں میٹھے پانی کے ایک مصنوعی نہر کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی گئی۔ خوش قسمتی سے اس علاقے میں ایک قدرتی دریا پہلے ہی سے موجود تھا، اس لیے امریکیوں نے اس دریا پر باندھ کر ایک مصنوعی نہر تعمیر، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس علاقے میں یہ نہر تعمیر کی گئی وہ دونوں سمندروں یعنی بحیرہ اوقیانوس اور بحر الکاہل کی سطح سے 26 میٹر بلند تھی، لہٰذا اگر جہاز بحیرہ اوقیانوس میں ہے تو اسے اس نہر میں لانے کے لیے 26 میٹر اونچا کیسے کیا جائے، اور جب وہ نہر عبور کر کے بحر الکاہل کے پاس پہنچے تو اسے سطح سمندر تک کیسے لایا جائے، اور یہی مسئلہ ان جہازوں کے لیے بھی تھا جو بحر الکاہل سے بحیرہ اوقیانوس جانا چاہتے تھے۔ اس مسئلے کا جو حل نکالا گیا وہی پاناما نہر کا عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ حل یہ نکالا گیا کہ اگر بحیرہ اوقیانوس میں اس جگہ جہاز پہنچ جائے جہاں سے نہر شروع ہوتی ہے تو وہاں اسے ایک ایسے لمبے چوڑے حوض نما جھیل میں داخل کر دیا جائے
جس کے دونوں طرف بڑے بڑے مضبوط دروازے لگے ہوئے ہوں۔ جب سمندر سے جہاز اس حوض میں آ جائے تو دونوں دروازے بند کر دیے جائیں اور اس حوض میں اتنا پانی بھر دیا جائے کہ وہ نہر کی سطح کے برابر پہنچ جائے۔ اس وقت نہر کی طرف دروازہ کھول دیا جائے اور جہاز نہر عبور کرنے کے قابل ہو جائے۔ پھر وہ بحر الکاہل کے قریب پہنچے تو وہاں پھر ایک اور حوض میں داخل ہو جو داخلے کے وقت نہر کی سطح کے برابر اور سمندر کی سطح سے بلند ہو۔ یہاں دونوں طرف دروازے بند کر کے اس حوض میں سے پانی نکالا جائے جس کے ذریعے جہاز نیچے جانا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ جب وہ جہاز سمندر کی سطح کے برابر آ جائے تو سمندر کی طرف کا دروازہ کھول دیا جائے اور جہاز بحر الکاہل میں داخل ہو جائے گا۔ جہاز کے اوپر اور نیچے ہونے کا عمل 3 مرحلوں میں مکمل ہوگا اور ہر مرحلے پر وہ ایک بڑے حوض میں داخل ہو کر پانی بھرنے یا پانی نکالنے کا انتظار کرے گا، جس کے ذریعے اس کی سطح اونچی یا نیچی ہوتی رہے گی۔ ان تینوں مراحل سے ہر اس جہاز کو گزرنا پڑے گا جو بحیرہ اوقیانوس سے بحر الکاہل یا بحر الکاہل سے بحیرہ اوقیانوس جانا چاہیں گے۔ متحدہ امریکہ کی 10 سال کی شب و روز محنت نے رنگ دکھایا اور انجینئرنگ کی تاریخ کا اس ناقابل یقین منصوبے نے نہ صرف اس وقت کی دنیا کو حیرت زدہ کر ڈالا بلکہ اب بھی دنیا تعمیر کے اس لازوال شاہکار پر ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس منصوبے سے 50 میل کا فاصلہ اس مصنوعی نہر کے ذریعے اوسطاً 20 سے 22 گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پہنچنے کے لیے اسے پورے جنوبی امریکہ کا چکر لگا کر کم و بیش 1 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا تھا۔ 1977 تک امریکہ نے اس نہر کے ارد گرد قائم پاناما کینال زون پر اپنا کنٹرول قائم رکھا، لیکن اس کے بعد پاناما اور امریکہ نے ایک نیا معاہدہ پاناما کینال معاہدہ کیا جس کے تحت اس کا کنٹرول مشترکہ طور پر دونوں ممالک کے دائرہ اختیار میں چلا گیا اور پھر 1999 میں نہر پاناما کے علاقے کا مکمل کنٹرول ریاست پاناما کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نہر کی تعمیر پر فرانس 1881 سے 1889 1989 تک مصروف کار رہا، جبکہ امریکہ نے 1904 میں تعمیراتی کام کا آغاز کر کے 15 اگست 1914 تک اسے مکمل کر لیا۔ اس نہر کی تعمیر پر کل 33 کروڑ 66 لاکھ 50 ہزار ڈالر خرچ ہوئے، جبکہ تقریباً 24 کروڑ مربع فٹ زمین کی کھدائی کی گئی۔ اس نہر کی کھدائی کے دوران فرانس کے کام کرنے والے 22,000 لوگوں کو اور امریکہ کے 5,600 کے لگ بھگ لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آج نہر پاناما دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ بن چکی ہے، جہاں سے ہر سال لگ بھگ 14,000 سے زائد بحری جہاز گزرتے ہیں اور ہر جہاز سے جیسا کہ پہلے بتایا کہ $2 لاکھ کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔